راز نہیں آئے اس ڈوبتے بیڑے تارے سمندر سے نبی جی پہ آتے پڑھیے لا الہ الا اللہ اٹھ جائے مہدی پیشیا در کے گمد سیا تم ہاتھ سیا پڑھیے لا الہ الا محمد سرور صلی علی ڈھونگی قبر اندھیروں داروں سے اٹھے امت ناظر داروں سے اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند درود پاک پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبہ یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ یہ حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود پاک پیش کرنے کے بعد گزارش ہے یہ جتنے حضرات باتیں کر رہے ہیں برائے مہربانی خاموشی اختیار کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ پر نور کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں اور آپ محترم بھائی امتیاز حسین صاحب کے والد گرامی مرحوموں مغفور کے نماز جنازہ کے اندر حاضر و شریک ہیں۔ دعا گو ہے اللہ کریم مرحوم کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے اور جمعۃ المبارک کے ان نورانی ساتوں کے اندر اللہ انہیں اعلیٰ جنت کے اندر مقام عطا فرمائے۔ حضرات یہ زندگی ایک فانی شے ہے، جو بھی یہاں آیا ایک نہ ایک دن اس نے اس جہان کو چھوڑنا ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ اٹل حقیقت ہے اور یہ اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ بندہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے۔ یہ حقیقت اسی لیے رکھی گئی ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندہ ہمیشہ اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے کہ اگر احکام الحاکمین اور متکبر ذات الہی کی بارگاہ کے اندر تھوڑی سی بھی ہماری طرف سے کوئی ایسی صورت پیش آ گئی تو ہمیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ ہاں اس دنیا کے اندر کسی انسان کو اللہ کریم نے عذاب، جہنم، نار اور وہ مختلف صورتیں سمجھائیں اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو میرا بن جاتا ہے، جو میرے حکم کیے ہوئے امور پر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جہاں سے میں نے منع کیا ہے وہاں سے رک جاتا ہے اور جہاں
جہاں میں نے جھکنے کا حکم دیا ہے وہاں جھکتا نظر آتا ہے، فرمایا یہ جو بندہ ہے اس کا میرے ساتھ اس عمل خیر کی وجہ سے اور اس تعمیل کی وجہ سے خاص تعلق بن جاتا ہے، اور جو اللہ کریم کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں اللہ کریم دنیا کے اندر بھی انہیں کامیابیاں دیتا ہے، قبر حشر کے اندر بھی انہیں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ دیکھیے بات تقوی کی ہے، بات نیکی کمانے کی ہے۔ آج ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ایسا یہ معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے کہ گناہ کو بھی ہم کچھ اور نام دے کر اسے بھی استعمال کر رہے ہیں، گناہوں کے بھی نام چینج کر دیے ہیں۔ گناہ کا تصور جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کا نام چینج کر کے ہم اپنے اس جو اندر ہمارا ضمیر ہے اس کو مطمئن کر کے رکھتے ہیں، بھائی خیر ہے، یہ وہ تو نہیں ہے، یہ ہے، یہ وہ تو نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ لیکن حقیقتاً حضرات جو بندہ جتنا زیادہ علم والا ہوگا اتنا ہی اللہ کریم کے عذاب سے بچنے والا ہوگا، اور یہ علم سیکھنا یہ ہر ایک پر ضروری ہے۔ ضروریات دین کا سیکھنا یہ ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ یہ سیکھے اور پتہ ہو اس کو کہ کون سا رستہ مجھے کہاں لے کر جائے گا، کس رستے کی منزل خدا و رسول کی بارگاہ ہے اور کس رستے کی منزل یہ شیطان کا وہ گمراہ کن وہ منزل ہے۔ حضرات جناب غزالی نے لکھا، کہا کہ جو جتنا عالم ہوگا وہ اتنا گناہوں کی نحوست کو سمجھتا ہوگا، جتنا صاحب علم و فضل ہوگا اتنا گناہوں کی نحوست کو سمجھے گا اور پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ آپ مثال جناب غزالی نے ایک مثال ارشاد فرمایا یہ جو زہر ہے ہر ایک جانتا ہے کہ یہ زہر مار دیتا ہے۔ ایک شخص کے سامنے آپ ڈھیر میٹھے پھل رکھیں اور کہیں کہ ان سب پھلوں میں سے کسی ایک پھل کے اندر زہر رکھا گیا ہے، وہ کبھی استعمال نہیں کرے گا، کبھی نہیں کھائے گا، وہ سب کو چھوڑ دے گا کہ کسی اس زہر آلود شے کو کھانے سے میں مر سکتا ہوں۔ فرمایا اسی طرح بندہ مومن کے اس نفس کے اندر جو میلان گناہ ہوتا ہے، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ مثل زہر ہیں، وہ زہر ہے، اب ایمان والا اس زہر سے بچ کر اپنی ذات کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر دے۔ یہ جو گناہ ہیں یہ زہر ہیں، اور یاد رکھیں کسی نے کہا تھا کہ یہ زہر جان لیتا ہے، یہ زہر جان ختم کرتا ہے، اور وہ جو زہر ہے گناہ والا وہ ایمان رکھتا ہے، اس سے بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور جتنا بندہ، اور دوسری جناب غزالی نے ارشاد فرمایا دوسرا یہ ہے کہ برا دوست، بری سنگت یہ ایسی ہے جو اسے جناب ساتھی نے بھی کہا کہ یار بد، برا دوست مارے بد سے بھی زیادہ برا ہے، کہ جو برا سانپ ہے اس سے یہ جو برا دوست ہے وہ جو آپ کو خدا کی طرف نہیں آنے دیتا، جو جس کی مجلس میں آپ بیٹھیں تو خدا کی مساجد سے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو متوجہ نہیں کرتا، بھائی یہ کام یہاں کا ہے، اب وہاں کا کام ہونے والا ہے، یہ یہاں کے امور ہیں، اب وہاں اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کے بعد اللہ کریم اس معاملے کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اور وہاں سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے وہ راضی بھی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جو برا دوست ہے، کیونکہ سانپ بھی جب ڈستا ہے تو جان لیتا ہے، بندے کو مار دیتا ہے، لیکن یار یہ جو برا دوست ہے اس کی مجلس سے اگر آپ کو خدا کی بارگاہ سے بغاوت مل رہی ہے تو یہ تو آپ کا ایمان ناقص ہو رہا ہے، آپ کا ایمان ضائع ہو رہا ہے۔ فرمایا بندہ مومن اس نفس سے نکلنے والے جتنے بھی وہ خیالات جو اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پر ابھارتے ہیں، ایمان والا یہیں پہ ان کو جکڑ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اور ان پر اپنا قدم رکھ کر
اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اعلان یہ کرتا ہے مالک جو تو نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں، اب سجدے قبول کرنے یہ تیری مرضی ہے، جو تو نے کہا ہے اس پر میں عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ایک بزرگ وہ 40 سال تک کتابوں کے اندر ہے 40 سال تک مصلی پہ رہے، عبادت کی، بندگی کی۔ وہ جب بھی نماز پڑھ کر دعا کرتے، جب بھی دعا کرتے تو عاطف غیب سے آواز آتی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے کوئی دعا قبول نہیں کی۔ 40 سال کا عرصہ گزرا لیکن پابندی نہیں چھوڑی، استقامت نہیں چھوڑی، مستقیم رہے۔ 40 سال تک گھر والوں نے، محلے والوں نے، علاقے والوں نے، سنگیوں نے کہا کہ تو اتنا گناہگار ہے کہ جب بھی تو اس کو کے سامنے جھکتا ہے اسی وقت آواز آتی ہے کہ ہم نے کوئی قبول نہیں کی۔ تو اس نے اتنا عرصہ، یہ امتحان ہوتا ہے، جب امتحان پورا ہوا تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ ڈیوٹی میری نہیں ہے کہ قبول کراؤں میں یا نہ کروں، میری ڈیوٹی اتنی ہے کہ میں مانگتا نظر آؤں، میری ڈیوٹی اتنی ہے کہ میں سجدہ ریز نظر آؤں، میری ڈیوٹی اتنی ہے کہ میں قرآن پڑھتا نظر آؤں، میری ذمہ داری یہی ہے، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ بے پرواہ ہے، وہ اپنی شان کی ذمہ داری ادا فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں پھر جب اس نے اگلا سجدہ کیا تو سجدے سے سر اٹھتے ہی آواز آئی کہ ہم تیری استقامت دیکھ رہے تھے، تو نے اتنا مجھ پر بھروسہ کیا، جا پچھلی ساری معافی بھی عطا فرما دی اور قبول بھی فرما لی گئی۔ حضرات مجھے اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ عمل کی ہے۔ اعمال صالحہ یہ وہ خوبصورت دولت ہیں کہ جسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں آخری بات یہ ہے کہ یہ کسی مولوی شاہ صاحب پیر صاحب کی بات آپ ایک رسمی نہ لیا کریں کہ بس جنازہ ہوا، محفل ہوئی تو ایک رسماً گفتگو ہوئی، کسی نے تلاوت کی، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے یہ واللہ باللہ جب ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کا یہ تربیت ہے کہ سب سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر ہم نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اس کے سب سے پہلے مصداق ہم ہیں، اور پھر ہم سب کو اس معاشرے کے اندر اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اجتماعیت کی صورت میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم محترم امتیاز حسین آواز گرامی مرحوم و مغفور کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے، امت المبارک کے سب سے اعلیٰ کی درجات فرمائے۔ اگر زندگی کے اندر 100 سنگت قیادت سے 100 تقاضۂ بشریت سے بن جاتی ہے، زندگی کے اندر کسی کے ساتھ یہ سماعت فرما لیں کہ آپ میلاد نماز جنازہ فرض کفایا جناب واسطے اللہ تعالیٰ کے حضور واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حاضر میری سے سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پروردگار عالم ہم سب مسلمانوں نے مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی ہے، شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنتیں نصیب فرما، دنیوی زندگی کے جملہ اعمال صالحہ اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرما، اور جملہ تقصیرات کی معافی عطا فرما۔ الہ العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے صدقے مرحوم کے اس سفر آخرت کے اندر آسانیاں عطا فرما، اور مرحوم کو قبر کے اندر منکر نکیر کے جوابات دینی عطا فرما۔ الہ العالمین قبر تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ آج کے اس دن جمعۃ المبارک کے سید الایام والی عظمتوں کے صدقے اللہ
مرحوم کو کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرما، جملہ الواقعین خاندان کو صبر جمیل اور اس پر جزائے عظیم نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما، قبر کی تیاری کے لیے اعمال صالحہ کی دولت نصیب فرما، اللہ زندگیاں اسلام والی موتیں ایمان والی عطا فرمانا، الہ العالمین شب زندہ داری، تہجد گزاری، نوافل کی کثرت، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ یہ اعمال نصیب فرما، الہ العالمین اجتماعی و انفرادی طور پر ہمیں توبہ کرنے اور توبہ پر استقامت نصیب فرما، بار دیگر الہ العالمین جناب امام حسن و حسین کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ محترم بھائی امتیاز صاحب کے والد گرامی کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرما، درجات کے اندر بلندی نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، آمین سما راز نہیں آئے اس ڈوبتے بیڑے تارے سمندر سے نبی جی پہ آگے پڑھیے لا الہ الا اللہ اٹھ جائے مہدی پیشیا کر کے گمد سیا سیا پڑھیے لا محمد سرور صلی علی تم کی قبر اندھیروں سے اٹھے امت ناظر سے پرمن تیرا سے پڑھیے مامرے جدے کربلا شالا مرنا نبیر کسے اجو جڑ جانا جو میرا باپ بڑے سری ننگا تبیر مرنا کنڈالے ماں محمد بشا کون کرے رکھوالی بھائی بھیا کے اتری ہوندے بھائی بھیا دیا رات سرکا تاج محمد لوگ ماں ٹھنڈیا یا محمد والے صلی علی لا الہ الا اللہ سجنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے گل وچ بالیا اٹر دی ماری میں اکھنا کھولا ان پھر کتے وچڑنا چاہاں میرا رکڑیا کے میں بھی آکھاں میرا جس میلے وچ یار ہوئے او بڑھا کی میلا بڑھا
سرور صلی علی لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نہیں آئے اس ڈوبتے بیڑے تارے سمندر سے نبی جی پہ آتے پڑھیے لا الہ الا اللہ اٹھ جائے مہدی پیشیا کر کے باد سیا سیا پڑھیے لا محمد سرور صلی علی تم کی قبر اندھیروں سے اٹھے